نا شکرے ہم کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں ہمیں کہہ دیا کہ انسان بڑا بے صبرا ہے. تو بے صبرے تو ہم اس وجہ سے جب ایک بنانے والی ذات نے بتا دیا کہ اس کے اندر ڈیفیکٹ یہ ہے کہ یہ بے صبرا ہے، تو یہ تو ایک بات ہمارے اندر موجود ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس بے صبری سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ کیونکہ ایک اگر آپ کے جسم کے اندر، آپ کی بناوٹ کے اندر، آپ کی ہیئت کے اندر اگر کوئی کمی رکھ دی گئی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے انبیاء کے ذریعے احکامات اتارے جاتے ہیں تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے. ایک امتحان رکھ دیا گیا ہے. امتحان جسٹ لائک اٹ کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان کو جب پیدا کیا گیا آدم سے، تو آدم علیہ السلام چونکہ ماں باپ ان کے نہ تھے، اب قدرت نے ان کے اندر ماں باپ کا وہ جو خانہ تھا محبت کا وہ خالی چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے ماں باپ نہ دیکھے. اب ہوا کیا کہ جب آگے اولاد ہوئی تو اولاد کی محبت بہت زیادہ دل میں ڈالی گئی. اب یہ گیپ جو آیا، اس گیپ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے احکامات اتارے. وہ احکامات یہ اتارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی کہ اپنے ماں باپ کی آپ خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کو کسی جگہ پہ، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. بالکل. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو گیپ ہماری پرسنالٹی میں ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ دینداری، احکامات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں پہ اتارے جاتے ہیں، جو نبی ہم لوگوں میں پھر وہ احکامات نافذ کر کے جاتے ہیں تو وہ احکامات اتارے جاتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ہمیں بے صبری سے بچنے کے لیے ہمیں خود کوشش کرنا ہوتی ہے. اور بلکہ بات بے صبری کی تو بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی جو شکر گزاری کے فقدان میں ہیں اس کا ہمیں لازمی ذکر کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ شکر گزاری کیا ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر نعمتیں کسی صورت میں بھی آپ کو انعام کی ہیں، جی ہاں، تو ہمیں دل سے اقرار بھی کرنا چاہیے اور زبان سے بھی اقرار کر کے اور تصدیق بالقلب. اچھا، یہ 3 سٹیپ اگر ہم اپنائیں گے تو پھر حقیقت میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا. یہ 3 سٹیپ. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں جو نعمت ہمیں ملی ہوتی ہے تو ہم اس نعمت کو تو چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ ہی دیکھتے ہیں سامنے والے کے پاس یار بڑی اچھی نعمت ہے، اس کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی ناقدری ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کے لیے اللہ نے مقدر کر دیا ہے، اس کا شکر گزار ہو جائیں. اور اس کا شکر گزار ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر صبر کریں، اس کے اوپر اللہ رب العزت کو بار بار شکر ادا کریں، اس کے سامنے سجدہ کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی. جب شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر نعمتوں میں اضافہ بھی کرتے ہیں، رائٹ؟ میں اسی طرح میں آ رہا تھا. اب ایسے ہی ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا. 3 لوگ تھے، ان میں ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا. ان میں سے ایک کے پاس فرشتہ آتا ہے آزمائش کے لیے، آ کر ایک سائل کی صورت میں، ایک طبیب کی صورت میں کوڑے کو کہتا ہے ہاں بھائی بتا کیا معاملہ ہے تیرا. کہنے لگا یار بڑا ہی مشکل میں ہوں، اس کوڑی سکین کی وجہ سے، بری سکین کی وجہ سے میں جب محفل میں جاتا ہوں لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، بس یہ ٹھیک ہو جائے تو میں دنیا میں آ جاؤں. کوئی بات نہیں. اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑ چلا گیا. اس نے کہا اور کوئی خواہش؟ کہنے لگا ایک اور خواہش ہے. ہاں بھائی کیا خواہش؟ خواہش یہ ہے کہ کوئی مال و اسباب بھی اگر مل جائے. کیا تجھے پسند کیا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے اونٹ پسند ہے. رشتے نے کہا لو یہ اونٹ نہیں لے اور اب تو اس سے مزید آگے ترقی کرے گا اور میں تجھے دعا دیتا ہوں. رشتہ چلا گیا. دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے، وہ گجا ہوتا ہے، اس کے بال کوئی نہیں ہوتے. اس سے پوچھتا ہے بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا یار بڑا ہی معاملات کیا ہیں، بس بڑا پریشان ہوں، اس گنجے پان کی وجہ سے جس محفل میں جاتا ہوں دھتکار دیا جاتا ہوں، لوگ جو ہے بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، یہ اگر ٹھیک ہو جائے نا تو میں دنیا میں آ جاؤں. اس نے کہا ہاں. اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بال آگے، بڑے خوبصورت بال آگے. کہا اور کوئی خواہش؟ کہتا اگر مال و اسباب بھی ہو جائے. کہا کہ تجھے پسند کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو گائیاں بڑی پسند ہے. کہا یہ گائے لے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے برکت دے. اب تیسرے کے پاس جاتا ہے، وہ نابینا ہوتا ہے. نابینے سے سوال کرتا ہے ہاں بھائی تیری کوئی خواہش؟ کہتے یار نابینا ہوں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، گرتا پڑتا ہوں، دنیا کی نعمتیں بھی نہیں دیکھ سکتا، تو اگر یہ بینائی مجھے مل جائے تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہو جاؤں گا. کہا چلو ٹھیک ہے. دعا کی، اس کی آنکھیں بھی آ گئی. اس سے خواہش پوچھی، اس نے کہا یہ بکریاں بڑی پسند ہیں. اس کو بکری دے دی. اس نے کہا جا میں دعا کرتا ہوں اللہ اس میں برکت دے.
اب یہ جب نعمتیں ان کو مل گئی، ان نعمتوں کے بعد اب باری آ گئی تھی آزمائش کی، وہ تھی شکر گزاری کہ شکر کون کرتا ہے. اب وہ زبان سے تو شکر گزار تھے، زبان سے تو شکر گزار تھے، اب ان کا امتحان آ گیا کہ تصدیق بالقلب بھی کرتے ہیں اور عمل بھی جوارے بھی وہ کرتے ہیں کہ نہیں. اب فرشتہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آتا ہے، اسی پہلے شخص کے بعد جو کوڑی تھا، جی ہاں. دیکھا کہ بہت زیادہ اس کے پاس مال، بہت زیادہ اونٹ اور بہت بڑے ریوڑ بن گئے. کہا یار بات سن، ایک سائل اور فقیر کی صورت میں آیا. کہا بات سن، تو اتنا خوبصورت اللہ نے تجھے رنگ روپ دیا ہے، اتنا خوبصورت تجھے بنایا ہے اور مال بھی تیرے پاس بڑا ہے، تو میں اس رب کے نام پہ سوال کرتا ہوں تو مجھے ایک اونٹ ہی دے دے. اس نے کہا بھی بات سن، تو یہ رنگ روپ تو بچپن سے ہی ہے میرا، تو رہی بات یہ مال کی تو میں تو اپنے بال بچے، اپنے ملازم، ان کے لیے میں پورا نہیں کر پاتا، تو سوری. چلا گیا. اب فرشتہ چلا گیا اس کے دوسرے ساتھی کے پاس جو گنجا تھا. اب جب اس گنجے کے پاس گیا تو اسے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ اپنی گائیوں میں سے کوئی جانور ہی مجھے دے دے. اور اس نے کہا یار بات سیدھی سی ہے، یہ جتنا بھی مال و دولت ہے میرے اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے، میرے اپنے گھر بار، میرے بال بچے ہیں، میرے ملازمین ہیں، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو باقی رہ گئی بات میرے خوبصورت بالوں کی تو بات کر رہا ہے، تو یہ تو میرے پیدائشی ہی ہے. اس نے کہا جا پھر اگر تو جھوٹ بولتا ہے نا تو اللہ تجھ سے یہ واپس لے گا. آگے چلا گیا. اب باری آ گئی تیسرے کی آزمائش کی. نابینا. نابینا کے پاس گیا. اسے کہا کہ یار اس رب کے نام پہ سوال کرتا ہوں جس نے تجھے بہترین خوبصورت آنکھیں دی اور بینائی دی اور اتنا مال و اسباب تجھے دے دیا، تو اس مال میں سے، یہ بکریوں میں سے مجھے کچھ چاہیے. اس نے کہا یار بات سن، میں غریب تھا، جی جی. نابینا تھا، مجھے نظر بھی نہیں آتا تھا، اور اللہ نے مجھے بینائی دی، پھر اس رب نے مجھے مال و اسباب دیا، جتنا اس میں سے چاہیے لے لے. سبحان اللہ. اس فرشتے نے کہا، شکر کیا. اب اس فرشتے نے کہا کہ میں تو آزمائش کے لیے آیا تھا، تمہارے دونوں ساتھی اس میں فیل ہو چکے ہیں اور تو پاس ہو گئے. صحیح. اب وہ پاس کیسے ہوا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیسے کیا؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اور پھر عمل سے. لے جا، عملی طور پہ کیا کہا؟ لے جا، یہ اس رب کا دیا ہوا ہے، تو لے لے. تو اس نے جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اس صورت میں، تو اس فرشتے نے کہا کہ جا تو پاس ہو گیا. تو اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے جی. کہ اگر ہم ناشکری کریں، اگر ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کے، اور آپ دنیاوی معاملات میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. بالکل، یعنی شکر گزاری